السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ اور میں حاضر ہوں آج اپنی شام کی چائے کے ساتھ۔ ایک بدو کسی شہری بابو کا مہمان ہوا۔ بدو تو جانتے ہی ہیں نا آپ، عرب میں جو نا ایک بالکل ذرا ان پڑھ سا قبیلہ میں کہوں گی ان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے یہ بدو۔ تو اس کا جو ہے نا کسی شہر کے رہنے والے کے ہیں، ہاں وہ مہمان بنا۔ اب میزبان نے ایک مرغی ذبح کی، اور جب دسترخوان پہ سب موجود ہوئے تو اس کو ایک مذاق سوجا۔ اب میزبان کے گھر میں کل 6 افراد تھے، 2 میاں بیوی اور 2 ان کے بیٹے 2 بیٹیاں۔ اور میزبان نے بدو کا مذاق اڑانا چاہا۔ میزبان نے کہا کہ آپ ہیں ہمارے مہمان، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج کا کھانا جو ہے نا ہمارا وہ آپ کریں تقسیم۔ بدو: مجھے اس کا تجربہ تو کوئی نہیں، لیکن چونکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں آپ کی دل کی خاطر یہ کام کروں گا، لائیے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ بدو نے یہ کہہ کر مرغی اپنے سامنے رکھی اور اس کا سر کاٹا، اور میزبان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ چونکہ اس گھر کے سربراہ ہیں، اس لیے آپ کے اوپر یہی سوٹ کرتا ہے کہ آپ کو میں جانور کا سر پیش کروں، تو قبول کیجئے۔ یہ کہہ کر بدو نے مرغی کا پچھلا حصہ کاٹا اور ان صاحب کی بیگم کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد بدو نے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا، جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کے بدو نے مرغی کے دونوں ونگ کاٹے اور وہ اس کے بیٹوں کے حوالے کر دیے۔ پھر بدو نے اس کی بیٹیوں کی طرف دیکھا، اپنے میزبان کی، اور کہا کہ گھر کا جو وقار ہوتا ہے نا وہ بیٹیوں سے ہوتا ہے، اور وقار ہمیشہ پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ کے اس نے دونوں پاؤں کاٹے اور وہ بیٹیوں کے حوالے کر دیے، اور باقی مرغی اس نے سامنے رکھی اور کہا، یہ جو ہے نا یہ ہوا مہمان کا حصہ۔ یہ کہہ کے اس نے پوری مرغی کھانا شروع کر دی، اور میزبان اس بات پر بہت ہوا شرمندہ۔ میزبان کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ اس نے کہا، اس نے تو مجھ کو ہی شرمندہ کر دیا۔ تو اگلے روز اس نے 5 مرغیاں بھنی ہوئی رکھیں، اور اس نے میزبان نے مہمان سے کہا کہ جناب لیجئے، آج پھر آپ تقسیم کیجئے۔ اب مرغیاں 5 تھیں، تو اس نے کہا، طاق میں تقسیم کروں یا جفت میں کروں؟ تو میزبان نے بولا کہ اس کو طاق میں آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ اس نے 5 مرغیاں اپنے سامنے رکھ لیں اور کہا، جناب چلیں، آپ کی دلی خواہش ہے تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ اس نے ایک مرغی اٹھائی اور میاں بیوی دونوں کے حوالے کر دی، اور کہا، آپ ایک اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ملا کے 2، اور تیسری آپ کے ساتھ ہو گئی مرغی، اور یوں آپ لوگ ہو گئے 3۔ اور اس نے ایک مرغی میاں بیوی کے حوالے کر دی۔ پھر اس نے بیٹوں کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ایک کے ساتھ دوسرا بھائی ملا کے ہو گئے 2، اور ایک ہو گئی یہ مرغی، اس طرح یوں تم لوگ بھی ہو گئے 3۔ سو ایک مرغی اس نے بیٹوں کے حوالے کر دی۔ اب اس نے بچیوں کی طرف دیکھا اور بولا، ایک بہن جمع دوسری بہن ملا کے ہوئیں 2، اور تیسری ہو گئی یہ مرغی، تو ملا کے تم بھی ہو گئے 3۔ اب 3 مرغیاں اس نے تقسیم کر دیں۔ اب بھی جو ہے نا 2 مرغیاں بچی ہوئی تھی، تو اس نے کہا، میں چونکہ اکیلا ہوں اور 2 مرغیاں ملا کے ہم بھی ہو گئے 3، بسم اللہ کیجئے۔ تو وہ 2 لوگ، اور ان کو آئی آدھی مرغی، اور بدو جو تھا وہ اکیلا ہی 2 مرغیاں کھا رہا تھا۔ میزبان نے ایک بار پھر شرمندگی محسوس کی۔ اس نے کہا، یہ تو آج بھی مجھے شرمندہ کر گیا۔
میزبان کو بہت غصہ آیا۔ اگلے دن بھی اس نے 5 ہی مرغیاں روسٹ کی اور مہمان کو بولا کہ مرغیاں آج بھی اتنی ہیں، لیکن آج تم نے جو ہے نا طاق میں نہیں، اس کو جفت میں تقسیم کرنا ہے، اور جناب یہ مرغیاں پڑی ہیں، آپ تقسیم کریں۔ تو بدو نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم میری پچھلی تقسیم سے کافی ناراض ہو، تو اس لیے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ میں آج آپ کی ناراضگی دور کر پاؤں۔ اس کا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر آپ چونکا میزبان ہیں، ہم اس لیے بار بار آپ کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مرغیاں تقسیم کریں۔ بدو نے مرغیوں کی تشتری سامنے رکھی اور اس میں سے ایک مرغی اٹھا لی، اور اس نے بولا ایک ماں اور 2 بیٹیاں ہو گئیں 3، اور چوتھی ہو گئی یہ مرغی، تو ہنسا ہو گیا 4، تو یہ ہو گیا جفت میں تقسیم۔ پھر اس نے دوسری مرغی اٹھائی، اس نے کہا ایک باپ اور 2 بیٹے ہو گئے 3، اور جناب چوتھی ہو گئی یہ مرغی، تو ملا کے کتنے ہو گئے 4، اور یہ ہو گئی جفت میں تقسیم۔ تو یوں 2 مرغیاں اس نے فیملی میں تقسیم کر دیں۔ اب جو ہے نا مرغیاں بچی تھی 3، اس نے بولا 3 مرغیاں اور چوتھا میں، اور جناب یہ تھی بدو کی تقسیم، اور وہ 3 لوگ جو ہے نا ایک مرغی۔ میزبان بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا، اور مہمان نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تقسیم کرنے کی اعلیٰ صلاحیت سے نوازا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے نا، وہ اس بدو کی خصوصیت اپنے اندر بے تحاشا بدرجہ عدم رکھتے ہیں، اس لیے جب وہ تقسیم کرنے کا مقام آتا ہے نا تو ساری مرغیاں جو ہے نا وہ ان کی طرف چلی جاتی ہے، اور عوام بیچاری کے لیے پنجے اور پر اور چونچ اور اس کی آنکھیں اور انتڑیاں یہ سب ہی بچتا ہوگا۔ اسی وجہ سے عوام جو ہے وہ بدحال ہے، بے حال ہے، برا حال ہے، اور جو طبقہ ہے ہمارا اشرافیہ کا، اور جو طبقہ ہے ہمارا سیاستدانوں کا، وہ کھا پی کے پھلے پھولے اور خوشحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی اس صلاحیت کو ان سے چھین لے اور انہیں توفیق دے کہ یہ حضرت عمر کے پیروکار بنے، یہ حضرت علی کے پیروکار بنے، یہ ابو بکر صدیق کے پیروکار بنے، یہ حضرت عثمان غنی کے پیروکار بنے۔ ان کو تقسیم آئے وہ جنہوں نے اپنے تن سے اتار کے اپنے حلق کے نوالے دوسروں کے منہ میں ڈالے، اور یہاں تو یہ صرف ہمارے نوالے ہی نہیں کھا رہے، ہمارا خون جگر سب کچھ کھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی نوکریاں کھا رہے ہیں، اور آنے والے میرے پوتوں کھڑپوتوں کا روزگار کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اچھے کسی نیک شخص سے نوازے، اور ملک میں سیاسی گہما گہمی پھر ہونے جا رہی ہے عروج پر، اور اب کی بار کیا نکلے گا پنڈورا باکس سے، لیکن بہرحال نظر تو ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کہتا ہے نا کہ میری ذات سے مایوس نہ ہوا کرو۔ تو اے میرے رب کوئی ایسا چھپا ہوا شخص نکال جو ان سب کو ایک ایک کمر میں لات رسید کرے، اور کوئی آ کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے اور ہماری مشکلوں کا بھی مداوع